علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی آخری آیت نمبر 286 ہم نے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے ایک سوال کا ذکر فرمایا جو انہوں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر خیالات پر بھی محاسبہ ہوگا تو ہماری بچت کیسے ممکن ہوگی؟ کیونکہ خیالات تو غیر اختیاری ہوتے ہیں. اگر غیر اختیاری امور پر بھی اللہ کے ہاں گرفت ہوگی تو ہم تو بچ نہیں پائیں گے. تو جواب آیا کہ آپ قوم موسیٰ کی طرح نہ بنیے، بلکہ آپ کا عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ جو حکم آ جائے یا اللہ ہم نے سنا اور ہم اس کی اطاعت کریں گے. آپ تو ایسے فرمانبردار ہیں کہ آپ کو یہ جملہ کہنا چاہیے. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس بات پر اطمینان اور اعتماد کر لیا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اعتماد اور اطمینان سکھلایا ہے کہ ہم سنتے ہیں اور سن کر اطاعت کرنے والے ہیں، بس اس پر ہمارا اکتفا ہے. جب انہوں نے اکتفا کر لیا تو پھر اللہ نے بھی ان کو وہ اعزاز، وہ شرف اور وہ مقام عطا فرمایا جو کائنات میں کسی اور کو نہیں. وہ اعزاز اور شرف کیا ہے؟ وہ اعزاز اور شرف یہ ہے کہ ایمان جو رتبے کے اعتبار سے اعلیٰ ترین منصب پہ نبی کا ہے، اس ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اس دولت کو صحابہ کے دل میں بھی ڈالا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان بھی بہت اعلیٰ بنا دیا، اگرچہ اس مرتبے کا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا مرتبہ ہے، لیکن جو صحابہ کو مرتبہ ایمان نصیب فرمایا ہے ویسا مرتبہ کسی اور کے پاس بھی نہیں ہے. حضور کے پاس جو مرتبہ ایمان ہے وہ سب سے بلند، اور حضور کے بعد جو اس کائنات میں لوگوں میں سے کسی کے پاس ایمان ہے وہ کس کے پاس؟ صحابہ کرام کے پاس. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اور اسی ایمان کو میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس ایمان پر اعتماد اور بھروسہ کر کے اور اظہار اطمینان فرما کر کے جو سرٹیفکیٹ جاری کیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں رب ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی. کیوں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کا میں نے امتحان لیا، آزمایا، آزمائش میں مبتلا کیا تو ان کو میں نے متقی پایا، اور ایسا متقی پایا کہ اب کفر کو، فسوق کو، عصیان اور نافرمانی کو ان کے لیے ناپسندیدہ بنا لیا، اور ایمان کو اور عمل صالح کو ان کے دلوں میں مزین کر دیا. لہٰذا اب ان کی حالت یہ ہو گئی ہے
کہ یہ فوزن عظیمہ بڑی کامیابی حاصل کر چکے. اور کیوں؟ اس لیے کہ کانو احق بہا، یہ اس بڑی کامیابی کے اہل بھی تھے. اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے. اور یہ ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان سے کہلوایا کہ آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے اور اس راستے پہ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں. صرف میں ہی نہیں، انا ومن اتبعنی، وہ بھی جو میرے ساتھ میری اتباع کر رہے ہو. یعنی میرا بھی یہی راستہ ہے، میری جماعت صحابہ کرام کا بھی یہی راستہ ہے. تو عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں سمعنا و اطعنا کی ترغیب دی، انہوں نے اس پر ایمان قبول کیا اور اطاعت کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں ان کا اعزاز بڑھ گیا. تو یہ جو دو آیتیں کریمہ ہیں، ایک وہ جو گزشتہ درس میں ہمارے سامنے آئی جس کی میں نے ابھی کچھ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، دوسرا وہ جو یہ آیت کریمہ اب ہمارے سامنے زیر درس میں، یہ دونوں آیات سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تحفہ معراج کی رات رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو سورہ مبارکہ ہے جس کی آخری آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو فسطاط القرآن کہا جاتا ہے. یعنی جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے جو سب سے اونچی ہوتی ہے، ایسے قرآن پاک کی کوہان سورہ بقرہ ہے. یعنی قرآن پاک کی سب سے اونچی سورت، سب سے لمبی، سب سے اونچی اور سب سے بڑی سورت، احکامات کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، قصص اور امثال کے اعتبار سے، عبرت اور موعظت کے اعتبار سے یہ بڑی صورت ہے. الفاظ اور حروف کے اعتبار سے بھی، آیات اور حروف رکوعات کے اعتبار سے بھی یہ بڑی صورت ہے. تقریباً 2.5 پارے اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے. تو اس سورہ مبارکہ کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں نہیں آئے گا، یا شیطان وہاں نہیں آتا. اور پھر آپ علیہ السلام نے اس کی آخری آیات کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص رات کے وقت اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات کو تلاوت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو شیطان اور جنات سے بچا لیتے ہیں. ہم مارے پھرتے ہیں دائیں بائیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ہاں جی فلاں سے دم کروا لیں، فلاں سے تعویذ لے لیں، فلاں سے پھونک مروا لیں، فلاں سے یہ کروا لیں. قرآن پاک کی آیات ہیں، اللہ کے رسول نے بتلایا ہے، صادق المصدوق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا کوئی نہیں. آپ نے پھونک بتا دی، یہ آیات پڑھو، پھونک مارو، جنات بھاگ گئے، شیطان بھاگ گئے. لیکن بس اس کے لیے ضروری ہے کہ یقین کامل ہونا چاہیے. یقین کیا ہو؟ بس جیسے آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اپنے گھر کے دروازے کو کنڈی لگائے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرے. کیا پڑھ لیا کرے؟ اللہ اس بسم اللہ کی برکت سے تمام قسم کے شرور اور فتن سے اس گھر کی حفاظت فرما دے. ہمارا یقین تو ہو نا. اس آخری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. پہلی بات، انسان کے اوپر بوجھ ڈالے جانے کا ذکر کیا کہ ہم نے انسان پر کتنا بوجھ ڈالا ہے. دوسری بات، نسیان اور خطا کی معافی کا اعلان. اور تیسری بات، ترغیب دعا، تلقین دعا، انداز دعا سکھلایا گیا اور اس کے مطابق دعا بتلائی گئی. پہلی بات، انسان کو کتنا مکلف بنایا گیا، اس کے لیے قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا گیا. یعنی انسان پر اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے. انسان ایک جنس ہے، اس کی آگے انواع ہیں، مرد، عورت یا تیسری جنس. یہ جو آگے قسمیں ہیں، یہ یاد رکھیے کہ یہ ساری اقسام اپنی وسعت کے اعتبار سے اللہ کے احکامات کی مکلف ہیں. میں نے اشارہ دے دیا، آپ بات سمجھ گئے کہ مرد ہے تو وہ مہینے بھر کی ہر نماز پڑھے گا، جبکہ عورت پر ایسا نہیں ہے. عورت پر ایسا نہیں ہے. تو جب عورت کو کسی اور بوجھ تلے دبایا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ شرعی حکم کے اعتبار سے اس کے بوجھ کو ہلکا بھی کیا ہے. اگر کسی انسان کو ذہنی اعتبار سے مفلوج کیا ہے تو اس کو شرعی احکامات سے
معذور بھی کیا ہے، شرعی احکامات اور شرعی معاملات سے اس کو کیا ہے خالی بھی کر دیا ہے، اس کے بوجھ کو اس کے اوپر سے اتار بھی دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ ایک آدمی مقیم ہے، اس کی نماز کا حکم کچھ اور ہے، اس کے لیے روزے کا حکم کچھ اور ہے۔ اگر وہ مسافر بن جاتا ہے تو اس کے لیے نماز کا حکم کچھ اور ہے، تخفیف ہے کچھ۔ اگر یہی آدمی مسافر بن جاتا ہے تو روزہ اگر حالت قیام میں ہے تو اس کو چھوڑنے کا اختیار بالکل نہیں ہے، یہ نہیں کہ آج چھوڑ دے اور کل کو اس کی قضا کر لے، نہیں، لیکن حالت سفر میں اس کا اختیار موجود ہے کہ اگر وہ نہ رکھنا چاہے حالت سفر میں اور بعد میں قضا کرنا چاہے، اس کی اجازت اس کے پاس موجود ہے۔ تو انسان کو اس کی وسعت کے مطابق مکلف بنایا گیا۔ ایسے ہی جو انسان کھڑے ہونے کی قدرت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، تو نماز میں وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے، نماز وہ بیٹھ کر کے پڑھے۔ تو اسی طریقے سے اگر ایک آدمی بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی قدرت اور صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ لیٹ کر پڑھے، اس کی بھی صلاحیت اور قدرت نہیں ہے باقاعدہ طور پہ، تو صرف اشاروں سے نماز پڑھے۔ یعنی کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں انسان کو جس حالت میں رکھا ہے اس حالت کے مطابق اس پر حکم نازل کیا ہے، اور یہ صرف تخصیص ہے امت محمدیہ کی۔ یہ تخصیص کس کی ہے؟ امت محمدیہ کی۔ امت محمدیہ سے پہلے ایسا نہیں تھا، بلکہ وہاں پر بہت سارے احکامات ایسے تھے جو ان کی مشقت سے زیادہ تھے، جسمانی قوت سے زیادہ تھے۔ مثال کے طور پر اگر کپڑا پلید ہو جاتا ہے اس قوم میں تو کپڑے کو کاٹنا فرض تھا، دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ عام طور پر حلال جانوروں کا گوشت حلال تھا، لیکن ان کی چربی حرام تھی۔ چربی اس لیے ان کو جب جانور ذبح کرنا پڑتا تو بڑی احتیاط سے اس کی چربی سے گوشت کو الگ کرنا پڑتا تھا۔ ذرہ برابر بھی چربی کی آمیزش آ جاتی تو ان کے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے وہ حرام ہو جاتی تھی، اس لیے بڑا احتیاط کرتے تھے۔ تو یہ کلفت کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے، مشقت کی بات ہے۔ کسی آدمی سے جرم اور خطا صادر ہو جاتی، گناہ صادر ہو جاتا تو رات کی تاریکی میں اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا اس آدمی نے یہ جرم کیا ہے۔ صدقہ دینے کے لیے انہیں سر بازار، سر عام صدقہ رکھنا پڑتا تھا۔ اگر آگ آسمانوں سے آ کر کے اس صدقے کے بکرے کو، جانور کو یا مال کو آ کر کے بھسم کر جاتی، جلا کر راکھ کر دیتی تو قبولیت کی نشانی۔ اگر نہ راکھ کرتی، وہ صدقہ ویسے سامنے پڑا رہتا تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ صدقہ قبول نہیں ہو رہا، یہ رسوائی ہوتی تھی۔ ہمارا تو حال ہی اللہ نے بڑا پشیدہ رکھ دیا ہے۔ ہم تو صدقہ ظاہر کر کے دیں، چھپا کر کے دیں، یعنی پتہ ہی نہیں قبول ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، یعنی نہ کسی کے سامنے رسوائی نہ کچھ، عزت ہی عزت ہے۔ ہمارے ہر عمل میں ہمارے لیے عزت ہی عزت ہے۔ لیکن پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک خاص قسم کی کرامت اور بزرگی عطا کی ہے کہ اس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا۔ پچھلی امتوں میں سے بعض امتوں میں روزے ساری زندگی کے روزے تھے، وقت اس کا میعاد وقت مختصر تھی لیکن تھا ساری زندگی کا روزہ۔ پچھلی امتوں میں بعض امتیں وہ تھیں کہ جن پر نمازیں 5 سے زیادہ فرض تھیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس کی عطا ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی نوازش ہے کہ اس نے ہم پر صرف 5 نمازیں فرض کی ہیں اور ثواب 50 کا دینا ہے۔ ثواب کتنے کا دینا ہے؟ 50 کا دینا ہے۔ یہ اللہ کی عطا اور بخشش ہے۔ ایسے ہی بعض امتیں پچھلی ایسی تھی کہ جن کے اوپر ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ اللہ نے ہمیں مہینے میں سال میں صرف 1 مہینے کے لیے روزے رکھے دیے ہیں، اور ہم پھر بھی بدقسمت ہیں کہ اس مہینے کا بھی احترام اور اکرام نہیں کرتے۔ پچھلی امتوں میں حالات کچھ اور تھے، اس امت کے حالات کچھ اور ہیں۔ پچھلی امتوں میں مشقتیں زیادہ تھیں، اس امت میں مشقتیں کم ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کی جب عمروں کو گنوایا تو صحابہ کرام کو ایک اشتیاق پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ ان کی عمریں ہی بہت زیادہ تھیں،
ان کے اعمال تو پھر بہت زیادہ ہوں گے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا، ان کی عمریں زیادہ تھیں لیکن ان کے اعمال کا وزن کم تھا۔ تمہاری عمریں کم ہیں، تمہارے اعمال کا وزن زیادہ ہے، تمہارے اعمال کا وزن زیادہ ہے۔ یہاں تو دیکھیے نا، ایک نماز پڑھیں 10 کا ثواب ملتا ہے، ایک نیکی کریں 10 کا اجر ملتا ہے، نیکی کا ارادہ کریں تو 1 اجر ملتا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ درس میں عرض کیا تھا کہ پچھلی امتوں میں گناہ کا وسوسہ اور خیال آتا تو مواخذہ ہوتا تھا، پکڑ ہوتی تھی۔ اس امت میں تو اللہ نے کرم کیا ہے، یعنی گناہ کا خیال آنا دور کی بات ہے، خیال لانا بھی قابل مواخذہ نہیں ہے۔ ہاں وہ خیال کہ جو ذہن میں آ گیا، ذہن میں لے آئے، ذہن میں لانے کے بعد اب اس کے اوپر کیا کیا، عمل درآمد شروع کر دیا، تو پھر مواخذے کی صف میں شامل کیا جائے گا، مواخذے کی۔ اس لیے اس امت پہ اللہ نے بڑا کرم کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا۔ پہلی بات ختم۔ اسی کے ضمن میں فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، فرمایا اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کام کرے گا تو اس کو ان کا نقصان ملے گا، یعنی جو بھی جیسا بھی کرے گا، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اس کا عمل اس کے ساتھ اس کا بوجھ اس کو اٹھانا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ عمل میرا ہو اور بوجھ کسی اور کو اٹھانا پڑے، گناہ میں کروں شرمندگی کا سامنا کسی اور کو کرنا پڑے، نہیں، میرا گناہ مجھے ہی اس کا وبال اٹھانا پڑے گا۔ سمجھ آ گئی؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ دوسری بات ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی بات پر اعتماد اور بھروسہ اور یقین کر لیا، اس کے بعد اب فریاد رس ہوئے اللہ کی دربار میں کہ یا اللہ ہم نے سن لیا، اطاعت کر لی، لیکن پھر بھی انسان ہیں، بھول سکتے ہیں، خطا ہو سکتی ہے، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے، خطا ہو جائے تو ہمیں معاف کر دینا، پکڑنا نہیں۔ آپ کا فیصلہ بسر و جسم قبول، لیکن یا اللہ ہماری بھی درخواست ہے، ہاں جی ہمیں معاف فرما دینا۔ بھول کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، بھول یہ ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے کہا کہ جاؤ سامنے دکان سے جا کر دہی لے آؤ، وہ آپ کا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، شاگرد ہے، جو بھی ہے، بھائی ہے، ساتھی ہے، وہ آپ سے پیسے لے کر کے نکلا ہوا ہے، راستے میں اس کو کوئی مل گیا، ملاقات ہو گئی، اور 2-4 منٹ اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اس کو خیال ہی نہ رہا کہ میں کس کام باہر آیا ہوں، کس کام باہر آیا ہوں، اور وہ موٹر سائیکل پہ اپنے بیٹھا یا کسی دوست کے ساتھ، اسی دوست کے ساتھ بیٹھا اور کہیں اور چلا گیا۔ دن ڈل گیا، شام کو جب وہ گھر آیا، آپ سے ملاقات ہوئی یا مسجد کے قریب سے گزرا، آپ سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے کہا جناب وہ دہی، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں تو بھول ہی گیا۔ اسے کہتے ہیں نسیان، اسے کیا کہتے ہیں؟ حکم یاد ہی نہیں رہا، آرڈر یاد ہی نہیں رہا، فیصلہ اور احکام حکم یاد ہی نہیں رہا، ذہن میں ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے نسیان۔ اور ایک ہوتی ہے خطا۔ خطا کیا ہوتی ہے؟ خطا یہ ہوتی ہے کہ آپ یہاں سے باہر نکلے وہی کام کرنے کے لیے، باہر نکلے اور باہر نکل کر کے آپ نے لینا تو تھا دہی، آپ دکاندار سے دودھ اٹھا کر لے آئے، دکاندار سے دودھ اٹھا کر کہے آپ ایک کام سے تھے، اور وہ کام مولوی صاحب کا تھا یا کسی صاحب کا کہ وہ آپ کرنے گئے تھے، آپ کے ذہن میں تھا کہ دہی لانا ہے، وہاں پہنچے تو دہی ذہن سے نکل گیا، دودھ ذہن میں آ گیا کہ دودھ لے کے جانا ہے، تو آپ نے پیسے دیے، دودھ اٹھایا لیا، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں خطا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کام آپ نے کرنا چاہا لیکن وہ غلطی سے الٹ ہو گیا۔ اب اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے خطا کو۔ آپ کسی پہاڑی علاقے میں گئے اور آپ نے بندوق لی ہوئی ہے یا غلیل لی ہوئی ہے یا پتھر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور آپ ایک سامنے شکار کو مارنا چاہتے ہیں، آپ نے پوری قوت بازو سے پتھر مارا یا غلیل سے پتھر کو چھوڑا یا پھر بندوق کی نالی سے گولی کو نکالا اور فائر کر دیا اس جانور پر، اس پرندے پر جسے آپ مارنا چاہتے ہیں، جسے آپ مارنا چاہتے ہیں، لیکن جا کے لگا اس کے بجائے کسی انسان کو یا کسی پالتو جانور کو
یا کسی ایسی چیز کو جہاں نقصان ہو گیا. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں خطا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں, جو چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا, کچھ اور ہو گیا, اس کو کہتے ہیں خطا. تو ایک ہے نسیان اور ایک ہے خطا. یاد رکھیے یہ دونوں گناہ نہیں ہیں, یہ دونوں, کمال یہ کہ دونوں ہی گناہ نہیں ہیں. پچھلی امتوں میں دونوں گناہ تھے. اللہ اکبر, کتنا بڑا اللہ کا فضل اور کرم ہے. اس امت سے اللہ نے اس کو اٹھا دیا ہے. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے اللہ نے نسیان اور خطا کے گناہ کو اٹھا لیا ہے. یعنی یہ گناہ نہیں ہوگا, اس کو نافرمانی نہیں کہا جائے گا. اب اس امت کے لیے نسیان اور خطا سے ہٹ کر ایک تیسری چیز کو برقرار رکھا اور اس کو کہتے ہیں نافرمانی. نافرمانی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دہی لینے بھیجا, آپ نے دہی لینے بھیجا, اول تو جانے والے نے جانے سے ہی انکار کر دیا, نہیں جاتا, اسے کہتے ہیں نافرمانی. اسے کہتے ہیں حکم عدولی. اچھا, نافرمانی کی ایک شکل اس سے اور بھی ہے, اور وہ کیا ہے؟ چلا تو گیا, حکم مان لیا, حکم یہاں سے لے لیا, لے کر کے چلا گیا, جا کر دکان پہ اس کو یاد ہے کہ دہی لے کے جانا ہے, لیکن وہاں جا کے کہتا ہے بڑا آیا چودھری آرڈر دینے والا, نہیں لے کے جاتا, ٹھیک ہے, اور کسی کے ساتھ بیٹھا اور نکل گیا. اسے کہتے ہیں عصیان, اسے کہتے ہیں نافرمانی. حکم یاد ہونے کے باوجود حکم پر عمل نہ کرنا یہ نسیان ہے. اور آج امت اسی بیماری میں مبتلا ہے. نماز کا سب کو پتہ ہے کہ فرض ہے, لیکن پھر بھی چھوڑ رہے. نسیان یا عصیان ہے, نسیان نہیں ہے. آج سب کو پتہ ہے کہ دین پر عمل کرنا ہے, یہی میری نجات ہے, لیکن اس کے باوجود دین کو چھوڑے ہوئے, تو یہ عصیان ہے, نسیان نہیں. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق نہیں دی, ہم بات اللہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جی اللہ توفیق نہیں دے رہے, کیا کریں. یاد رکھیے یہ ظلم ہے, یہ بات کرنا خود ظلم ہے کہ اللہ کی طرف عدم توفیق کی نسبت کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ توفیق کس کو کہتے ہیں؟ توفیق کہتے ہیں اسباب کا مہیا ہونا. اسباب کا, جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اسباب مہیا ہو جائے تو توفیق مل گئی. تو کیا اس آدمی کی ٹانگیں سلامت نہیں؟ کیا اس کی آنکھیں سلامت نہیں؟ کیا اس کا دل اور دماغ سلامت نہیں؟ کیا اس کے اعضاء سلامت نہیں؟ کیا اس نے اذان کی آواز کو نہیں سنا؟ کیا اس کو نہیں پتا کہ مسجد بھی ہے؟ کیا اس کو نہیں پتا کہ نماز ایک اللہ کا حکم بھی ہے؟ کیا اس کو نہیں پتا کہ دین کا ایک جو ہے وہ فرض بھی ہے؟ یہ ساری چیزیں پتہ ہیں. اس کا مطلب اسباب تو اللہ نے دے رکھے ہیں. اب اسباب کو اختیار نہ کرنا یہ اس کی اپنی بے وقوفی اور جہالت اور اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے. اللہ کی توفیق میں کوئی کمی, توفیق رفیق, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق تو ہر انسان پر شامل ہے. بات سمجھیں جی. تو اس جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو یہ سکھلایا کہ آپ ہمارے دربار میں یہ درخواست کریں کہ اے اللہ نسیان اور خطا پر ہماری پکڑ مت کرنا, اے اللہ نسیان اور خطا پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا, باقی ہم جانے ہمارے کام جانے. تو انہوں نے درخواست کر دی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی, سمجھ آئے, نسیان یا خطا ہو گئی, تو اے اللہ ہم سے مواخذہ نہ کیجیے گا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا. اس کی وضاحت میں تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ پچھلی امتوں میں احکامات شاقہ تھے, اس امت کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا. میدان جنگ میں وہ جاتے تھے, مال غنیمت ملتا تھا, انہیں استعمال کرنے کا حکم نہیں تھا, انہیں استعمال کرنے کا حکم ہے. اور ہمارے ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمایا, میری امت کے رزق میں جو برکات اللہ نے رکھی ہیں تو سب سے زیادہ بابرکت رزق میدان جہاد میں حاصل ہونے والے مال غنیمت میں ہے. میری امت کے رزق کی برکت کس میں ہے؟ نیزوں کے نیچے, تلواروں کے سائے میں. یعنی مال غنیمت میں سے جو حاصل ہوتا ہے مال غنیمت, اس میں اللہ نے سب سے بڑی برکت رکھی ہے. پھر دوسرے نمبر پر تجارت ہے, پہلے نمبر پر وہ ہے.
اور ہم نے تجارت کے لیے، اپنی بزنس کے لیے، امن کی فاختائیں اڑانے کے لیے اور پھولوں کے ہار ڈالنے اور ڈلوانے کے لیے، ہاں جی، اجرت تحفے میں لینے اور دینے کے لیے، اپنے ٹماٹر بیچنے اور خریدنے کے لیے، اپنے پیاز کو درآمد اور برآمد کرنے کے لیے، چاول کی کاشت کو بڑھانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا جناب ہم لڑیں گے نہیں، امن کی آشا چاہیے، ہاں جی، امن کی آشا، یہ پیغام آپ بھی دیں، ہم بھی دیں، ہم بھی گردوارے بنائیں گے، ہم بھی نانک واڑے بنائیں گے، پکڑ والے بنائیں گے، آپ بھی بنائیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا تم بناتے رہو، ہم تو تمہاری مسجدوں کو شہید کریں گے، ہم تو تمہاری مسجدوں میں مندر بنائیں گے۔ اور ہم پھر بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری طرف سے آپ کے لیے امن ہی امن ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہم ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ بابرکت بدلایا تھا، آج اسی راستے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جس راستے سے سب سے زیادہ امن نصیب ہونا تھا، اس راستے کو ترک کر دیا۔ جس راستے میں اللہ کے رسول نے عزت بتلائی تھی، اس راستے کو ہم نے ترک کر دیا۔ پر فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اگلی بات فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللہ اکبر، اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے اتنا ہم پر نہ رکھنا۔ جو بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں وہ بوجھ ہم پر نہ رکھیے گا۔ اس بوجھ سے مراد کیا ہے؟ احکامات۔ اے اللہ وہ احکامات جو پچھلی امتوں کو دیے وہ ہمیں مت دینا، اور اے اللہ آنے والے حالات میں بھی جن احکامات کو ہم اٹھا نہ سکیں، یعنی جن احکامات پر ہم عمل نہ کر سکیں، اے اللہ ایسے مشکل احکامات سے ہمیں بچائے رکھنا۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ ایک چیز پچھلی جو تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے وہ تو نہ دی جائے، اس کو تو روک دیا جائے، لیکن آنے والے حالات میں، آنے والے اوقات میں اس سے زیادہ مشقت والی بات، اس سے زیادہ تکلیف والی بات، اس سے زیادہ بوجھ والی بات دے دی جائے۔ تو اس دعا میں ادب یہ سکھلایا گیا کہ یا اللہ پچھلی مشقتیں بھی نہ ہوں، اور آنے والے وقتوں میں بھی، چونکہ آنے والا وقت پچھلے وقتوں سے زیادہ کمزور وقت ہوگا، اس لیے یا اللہ آنے والے وقتوں میں ان کمزور حالات میں جو مشقتیں بنتی ہیں، اے اللہ ان مشقتوں کو بھی ہمیں نہ دیجیے گا، یعنی ویسی مشقتوں سے بھی ہمیں بچا لیجیے گا۔ پچھلی مشقتیں تو ہیں ہی ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں بھی جو مشقتیں ہیں، یعنی آنے والی جو نسلیں ہیں، آنے والے جو لوگ ہیں، وہ ہم سے زیادہ کمزور ہوں گے۔ تو چونکہ یہ دین آفاقی ہے، اس سے ختم نبوت کا مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، اس سے ختم نبوت کا مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ یا اللہ پچھلوں والا بوجھ مت ڈالنا، یہی کہا کہ آنے والے وقتوں میں بھی بوجھ اور تکلیف اور مشقت نہ ڈالنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آج جو کام کر سکتے ہیں شاید آنے والے لوگ وہ کام بھی نہ کر سکے، تو اس لیے یہ اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے الدین یسر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسانی کا نام ہے۔ دین کیا ہے؟ آسانی کا نام ہے۔ اور قرآن پاک نے بھی کہا ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ اللہ نے آسانیوں کے فیصلے رکھے ہیں، تنگیوں کے ساتھ آسانیوں کے فیصلے رکھے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ہمیں اپنے معاملات میں بھی آسانیوں کے معاملات کرنے چاہیے۔ الدین یسر، یہاں اس سے ایک سبق اور بھی ملتا ہے، جیسے ہم اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ ہم پر کوئی تکلیف دے، کوئی مشقت والا، کوئی زیادہ سخت حکم ہم پر نازل نہ فرمانا، تو پھر ہمیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں اپنے ملازمین کے ساتھ بھی نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ وہ بھی تو انسان ہے نا، ان کی بھی تو خواہش ہے، ان کی بھی تو مطلب ایک تمنا آرزویں ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے تو آسانی طلب کرتے ہیں، اور ملازمین کے لیے پھر ہمارے پاس دین کے بڑے دلائل ہوتے ہیں۔ ملازمین سے کام لینے کے لیے دین کے بڑے دلائل ہوتے ہیں، جناب فلاں دلیل کے تحت آپ کا کام ہے، آپ آنکھ اٹھا کے تو نہیں دیکھ سکتے، آپ میرے پابند ہیں، آپ نے وقت مجھے بیچا ہے، آپ نے 8 گھنٹے کا وقت مجھے دیا ہے۔ اور میں تو ایسے لوگوں کو بھی، اللہ معاف فرمائے، ایسے لوگوں کے بارے میں بھی علم ہوا ہے کہ جو عام دنوں میں دن کی بریک 1 گھنٹہ دیتے ہیں تو جمعہ والے دن 1.5 گھنٹہ دیتے ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں ایسے ہی ایک صاحب سے ملا، میں نے کہا جی آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ماشاء اللہ آپ جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ بریک دیتے ہیں۔ تو ان کے جو مینیجر تھے وہ بھی ساتھ تھے، تو وہ اس وقت تو نہ بولے مینیجر صاحب، لیکن بعد میں انہوں نے، وہ چونکہ نماز پڑھنے آتے ہیں، تو انہوں نے بعد میں مجھے کہا جی آپ نے کس بات پہ خراج تحسین پیش کی ہے؟
اب جب ملیں گے نا ان سے تو ان سے یہ پوچھ لیجئے گا کہ آپ جو 1.5 گھنٹے کی بریک دیتے ہیں تو کیا اس کو آدھے گھنٹے کو منہا کرتے ہیں یا آدھا گھنٹہ ورکنگ میں اضافی بھی کرتے ہیں اس دن؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں جی جمعے والے دن ایکسٹرا ٹائم لگایا جاتا ہے، عام دنوں میں 5 بجے چھٹی ہوتی ہے، اس دن 6 بجے 5:30 بجے چھٹی کرتے ہیں۔ کیا اندازہ کریں یہ حالات۔ اسی فیکٹری ایریا میں ایک جگہ پہ نماز ہوتی ہے تو ان صاحب نے جو نماز پڑھانے والے قاری صاحب آتے ہیں تو ان سے کہا کہ جناب اس ٹائم پہ نہیں، اس ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے۔ جناب وہ ٹائم ہی شروع نہیں ہوتا، نماز کا ٹائم ہی نہیں شروع ہوتا، تو آپ کہتے ہیں نہیں ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ واللہ العظیم قرآن پاک میرے سامنے کہا جی ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں، نماز پڑھیں لیکن اس ٹائم میں نہیں، اس ٹائم میں۔ کہا جی میں تو نہیں پڑھا سکتا، میں تو نہیں پڑھا سکتا۔ اب بات یہ ہے ہمارے حالات تو یہ ہیں کہ ہم دین کا تمغہ بھی اپنے اوپر لینا چاہتے ہیں، لیکن لینا اپنی مرضی سے چاہتے ہیں کہ تمغہ ملے لیکن میری مرضی سے ملے، میرا ورکر بوجھ تلے دب جائے، میرا ملازم اس پر بوجھ پہ بوجھ ڈالوں، یہ میرا اس پر شرعی حکم ہے، میرا اس پر شرعی جو ہے وہ تقاضا ہے، لیکن میں خود اپنے لیے بڑی آسانی چاہتا ہوں کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے لیے اللہ کی بندگی ہے، اس کے لیے وہ جانور کیا عجیب و غریب قسم کی بات ہے۔ ہاں نیک لوگ بھی موجود ہیں، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، ماشاءاللہ رمضان المبارک آتا ہے تو لوگ اپنے ملازمین پر بہت کم لوگ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، ورنہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یا ملازمین ہو یا مالک ہو، ہم سب ہی نافرمانی پہ اترے ہیں، ایک دوسرے کے حق میں ہم کام چور ہیں، ایک دوسرے کے حق میں کیا ہے؟ کرپٹ ہے، ملازمین مالک کے حق میں اور مالک ملازمین کے حق میں۔ لیکن میرا مشاہدہ ہے، آپ حضرات کا بھی تجربہ ہوگا کہ جہاں پر مالک اپنے ملازمین کے ساتھ مخلص ہوتا ہے وہاں یقیناً ملازمین بھی بڑے مخلص ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں، اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ غریب زیادہ مخلص ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے نسبتاً صاحب حیثیت کے۔ اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا، کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، فرمایا کہ دعا کرو کہ اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے اتنا بوجھ ہم پہ مت ڈالنا۔ اب جب یہ دعائیں ہو گئیں تو پھر اب آخر میں دعا، جب آداب سکھا دیے آخر میں دعا کروائی گئی، کہا کہ اے ہمارے پیغمبر کے صحابہ یا اے ہمارے پیغمبر کے امتیوں اللہ سے مانگو کیا؟ واعف عنا، کہ اللہ جو غلطی ہو گئی، جو کمی ہو گئی، جو گناہ ہو گیا اس سے درگزر فرما، واعف عنا، درگزر فرما، اسے کہتے ہیں تسامح کرنا، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی رخ پھیر دینا، کچھ نہ کہنا، نہ پکڑنا، واعف عنا، اللہ درگزر فرما، واغفر لنا، اور اے اللہ ہمارے گناہوں پر بخشش کی چادر ڈال دے۔ غفر اصل میں ڈھانپنے کو کہتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ دے، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما۔ یاد رکھیے اللہ سے بخشش طلب کرنا، اللہ سے معافی طلب کرنا، یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے بہت ساری نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد سلام پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرتے ہیں، اور تعلیم ارشاد فرماتے ہیں کثرت سے استغفار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کثرت استغفار باران رحمت کا ذریعہ ہے، کثرت استغفار اللہ کی دوسری رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے استغفار طلب کرنا زمین کی پیداوار میں برکت کا ذریعہ ہے، اللہ سے استغفار طلب کرنا اولاد میں برکت کا ذریعہ ہے، اللہ سے استغفار طلب کرنا اولاد کے نیک ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ سے استغفار مانگنا یہ بیماریوں سے نجات اور جو ہے وہ خلاصی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو استغفار کرنا یہ بہت بڑی اس کی ذات، 70 سے زیادہ فائدے ہیں اس کے استغفار کے۔ اس لیے واغفر لنا، دعا کرو کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وارحمنا، اور صرف معاف ہی نہیں کرنا بلکہ آئندہ کے لیے ہمارے حال پر رحم بھی فرمانا۔ یہ نہ ہو کہ معاف کر دیا پھر چھوڑ دیا، نہیں، آئندہ ہمارے حال پر رحم کرنا۔ اس رحم کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اے اللہ رحم ایسا فرما کہ اب آئندہ ہم گناہ کرنے والے نہ بنیں،
گناہ کرنے والے نہ بنے۔ اور ہمنا کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے، اور وہ یہ کہ یا اللہ جب آپ گناہوں کو معاف کر دیں، گناہوں سے درگزر فرما دیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس حال میں چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ ہمیں پھر اعلیٰ علیین میں جگہ بھی نصیب فرما، یعنی ہمیں اونچا درجہ بھی نصیب فرما۔ کتنی اللہ کی شان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کیسے کیسے انداز سے دعائیں سکھاتا ہے۔ ہاں جی، گناہ کیا ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میرے سے معافی مانگو۔ اچھا، معافی مانگ کے صرف یہ معافی پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ مجھ سے میری رحمتوں کو بھی طلب کرو۔ کتنا عظیم رب ہے خدا کی قسم، کیسا عظیم رب ہے۔ میں نے گزشتہ چند دروس پہلے ایک بات عرض کی تھی کہ ہمارے ہاں دنیا میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو تعاون کر کے پھر باتیں بھی سناتے ہیں، احسان بھی جتلاتے ہیں، اور طرح طرح کی تکلیفیں بھی دیتے ہیں۔ دے ہی کیا سکتے ہیں، اول تو دے ہی کیا سکتے ہیں، اور اگر جو دیتے بھی ہیں وہ انتہائی معمولی ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو اللہ دے رہے ہیں۔ لیکن ہم باتیں بھی سناتے ہیں، کڑوی کو سیلی بھی سناتے ہیں، اپنے جو ہے وہ احسان بھی جتلاتے ہیں۔ ہمارا رب ایسا نہیں کرتا، ہمارا رب نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے اور مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے بندوں کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ دعائیں کریں، اور جب یہ دعائیں بندہ کر لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے واعف عنا، اس سے پہلی جب دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو پچھلی امتوں میں ڈالا تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا۔ پھر بندہ کہتے ہیں کہ اے اللہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہمارے لیے مشقت کا باعث بنے آنے والے وقت میں، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو بھی قبول کر دیا۔ جب بندہ کہتا ہے واعف عنا، اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو بھی قبول کر دیا۔ بندہ جب کہتا ہے واغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، بخشش فرما، اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ وارحمنا، اے اللہ ہمیں عطا فرما، نعمت عطا فرما، رحمت عطا فرما، اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، بندہ کہتا ہے اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا نگران ہے، تو ہی ہمارا جو ہے وہ ولی ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا دوست ہے، تو ہی ہمارا نگہبان ہے، تو ہی ہمارا مہربان ہے۔ ہاں سب کچھ تو ہے، 25 معنی ہیں مولا کے۔ اے اللہ تو ہر معنی کے اعتبار سے عظیم ہے، ہر معنی کی انتہا تجھ پر ہے۔ انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمارے کندھے بڑے ہلکے ہیں، بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہماری حکومتیں بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہمارے حکمران بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہم اپنی نفسیات کے اعتبار سے بہت کمزور ہو چکے ہیں، ہم روحانیت کے اعتبار سے بہت کمزور ہو چکے ہیں، اے اللہ امت اس وقت گناہوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اے اللہ گرداب میں پھنس گئی ہے، یہ امت تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتی ہے لیکن آج ذلت اور مسکنت کا شکار ہے، اے اللہ یہ امت اب بے حال ہو چکی ہے، پروردگار کافر غالب آ چکے، ہم مغلوب ہو چکے، ہم ہر طرف سے پٹ رہے ہیں، اور ہم ہی ہر طرف سے تان اور تشنیع کا شکار بھی ہیں، ہم ہی ہر طرف سے جو ہے ہم پر لیبل داغ لگائے جا رہے ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، تو غالب ہے، تو قوی ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافروں پر تو ہمیں غلبہ نصیب فرما، کافروں پر ہمیں غلبہ نصیب فرما۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو بھی قبول کر لیا، شرط یہ ہے کہ میں اور آپ خلوص دل سے یہ دعائیں کریں۔ تو یاد رکھیے جو آدمی سورہ بقرہ کی اول اور آخری آیات گھر میں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو رحمتوں سے مالا مال فرما لیتے ہیں، جنات سے، آصیب سے، شیاطین سے ان کو محفوظ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سلامتی نصیب فرمائے، ہمارے اس عمل کو، ہمارے اس جذبے کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔